بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اس کے علاوہ دوسرے کی گرفت کی جائے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دراصل یہ واقعہ سورہ یوسف میں ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہے کہ وہاں کے بادشاہ کا جو ساعہ تھا، جو اس سے اناج ناپا جاتا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے پاس ملا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے آ کر کہا کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ان کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواباً یہ کہا کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، اگر اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھ لیں تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، عدل و انصاف کرنا یہ اسلام کی نمایاں صفت ہے۔ عدل و انصاف سے اسلام کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عدل و انصاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ کی زندگی آپ کے عادل ہونے کی شاہد ہے۔ عدل و انصاف یہ صحابہ کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت خود عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتے ہیں ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ جہاں انصاف کرتے ہیں وہیں پر انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں انسان کو انصاف کرنا چاہیے، ہر معاملے میں انسان کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ کیا انسان اپنے ہو کیا پرائے ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بچے ہو یا بڑے ہو، ہر کے ساتھ انسان کو انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم جو ہے عدل و انصاف اور مضبوطی سے جمع ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر سچی گواہی دیا کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ معاملہ تمہارے نفسوں کے تم ان سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا معاملہ تمہارے ماں باپ سے تعلق رکھنے والا ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے رشتہ دار سے تعلق رکھنے والا ہو، وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے وہ معاملہ انصاف کا معاملہ مالدار سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انصاف کا معاملہ فقیر یا غریب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اپنے نفس کی خواہشات میں پڑھ کر انصاف سے ہٹ نہ جانا، چاہے معاملہ کسی کا بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ تمہارے خود ذات کا ہو یا تمہارے گھر والوں کا ہو یا تمہارے رشتہ داروں کا ہو یا پرائیوں کا ہو، چاہے معاملہ ایک مالدار کا ہو یا غریب کا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے خواہشات کے پیچھے پڑھ کر انصاف سے ہٹ نہ جانا۔ انصاف کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ جو مجرم میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے، انصاف کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، انصاف کرتے ہوئے تمہیں یہ بات راہ راست سے نہ بھٹکائے کہ یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے پڑھ کر انصاف سے پھر نہ جانا۔ آگے فرمایا وَإِن تَكُونُوا، اللہ نے کہا کہ اگر تم اس سے اعراض کرو گے تو تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ انصاف ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ انسان کو انصاف کرنا چاہیے، حتیٰ کہ انسان کو اپنی اولاد میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اپنے اولاد، اگر کسی کو اللہ نے ایک سے زیادہ اولاد دی ہے تو اولاد میں بھی انصاف کرنا چاہیے، ان کو کھلانے پلانے میں، پہنانے اڑانے میں، ان کو چیزیں خرید کر دینے میں، ان تحفے تحائف دینے میں، اولاد میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اپنے ایک بیٹے کو گھوڑا ہدیے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی سے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے جو ہے گھوڑا ہدیے میں دیا ہوں، تحفۃً دے دیا ہوں گھوڑا، آپ اس پر گواہ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلت ھذا، کہا کیا تو نے یہ جو کام کیا ہے، افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تو نے یہ کام اپنے سارے بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا جو تو نے اسے تحفہ دیا بچے کو گھوڑا، کہ یہی دوسرے جو بچے ہیں ان سب کو تو نے تحفتاً گھوڑا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اتقوا اللہ، کہا کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اپنے بچوں میں انصاف کرو، اپنے بچوں میں کبھی ناانصافی نہ کرو۔ اگر کسی بچے کو تم نے کچھ دیا ہے تو دوسرا بچہ بھی تمہارا ہی خون ہے، اگر کسی کو تم نے کوئی بچے کو کپڑے پہنائے ہیں تو دوسرا بچہ بھی اس کا حقدار ہے، وہ بھی تمہارا بیٹا ہے، وہ بھی تمہاری بیٹی ہے، اولاد ہے تمہاری۔ اپنے بچوں میں انصاف کرو، حتیٰ کہ انسان تو انسان شریعت میں جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے پر ابھارا ہے۔ انسان تو انسان ہے، شریعت نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک باغ میں داخل ہوئے، انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے، فَإِذَا جَمَلٌ قَدْ أَفَحَ، ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَجَرْجَرْ، آپ کے سامنے آواز کرنے لگا، وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، حَنَّ وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ آ کر آپ کے سامنے آواز کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کے کانوں پر ہاتھ پھیرا، فَسَكَنَ، اونٹ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہوا لی یا رسول اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم جانوروں کے حقوق کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں کھاتے؟ انہ شکا الی انک تجیعہ، کہا کہ اس جانور نے، اس اونٹ نے شکایت کی ہے مجھے کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ شریعت نے جانوروں کے تعلق سے بھی انصاف کو جو ہے برابر جو ہے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے، یہ اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے میں ڈرو۔ تو ان شریعت کے اندر انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی جو ہے جانوروں بھی انصاف کے لیے کہا۔ اسی طرح اپنے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی شریعت میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ اپنے دوست ہیں چلو، لیکن اگر دشمن بھی ہیں تو یہ دشمنی، تمہاری دشمنی جو ہے انہیں انصاف کرنے سے، تمہیں انصاف کرنے سے نہ بھٹکائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، انصاف کرنے سے نہ روکے۔ ہاں یہ تمہارا دشمن ہے، ہاں تم دونوں کے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہیں، تمہاری یہ دشمنی، تمہاری اچھے تعلقات کا نہ ہونا تمہیں انصاف کرنے سے نہ بھٹکائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ واتقوا اللہ، کہا کہ قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہا کہ انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت کے اندر انصاف پر بڑا ابھارا ہے۔ انصاف ہر ایک کا حق ہے، انصاف ہر ایک کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا جس میں آپ نے ناانصافی کی ہو۔ حتیٰ کہ اگر آپ سے کوئی بھول سے کام ہو جاتا، صحابی کو اگر تکلیف پہنچ جاتی تو صحابی سے فوراً، دوسرے سے، آپ سامنے والے سے فوراً اس کی تلافی کرتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ بدر کے ایام میں مسلمانوں کے صفوں کو درست کر رہے تھے، تو یہ ایک صحابی تھے سواد، ان کا پیٹ جو ہے تھوڑا سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے لے کر ان کے پیٹ کو جو ہے لکڑی سے ہلایا، کہا کہ آپ سب میں سیدھے ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بس آپ نے لکڑی سے پیٹ کو ایسا کیا کہ تھوڑا سب کے اندر جاؤ، آپ سب سے باہر نکل گئے۔ تو صحابی رسول نے کہا اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالعدل، اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے عدل کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی، اب میں اس کے ساتھ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو لکڑی، تم بھی میرے پیٹ کو جیسے میں نے کیا اسے کر لو۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جب میرے پیٹ پر لکڑی سے چھوا اس وقت مجھ پر میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کپڑا ہٹایا اور کہا کہ اب جو ہے تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابی آپ سے جا کر چمٹ گئے، چمٹ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے آپ سے بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک کو لگ جائے، میرا جسم آپ کے جسم کو چھو جائے، بس اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالعہ کریں تو آپ کو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی ظلم سے کام نہیں لیا، حتیٰ کہ بچے ہوں، بچوں کے ساتھ بھی آپ انصاف سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جانور ہو، چرند پرند ہو، ان کے ساتھ آپ انصاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے صحابہ کی جماعت کے اوپر گھوم رہا ہے، چیخے مار مار کر گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پرندے کے بچوں کو کس نے دیا؟ کہا فلاں صاحب نے، کہا کہ اللہ نے، میں کہا کہ اس کے بچوں کو لوٹا۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف کیا کرتے تھے، چرند پرندوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بس ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں، ہر جگہ انصاف کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے وہاں مسئلہ اپنوں کا کیوں نہ ہو، چاہے وہاں مسئلہ اپنی اولاد کا کیوں نہ ہو، چاہے وہاں مسئلہ غریب و مالدار کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسئلہ خاندان کا غیر خاندان کا کیوں نہ ہو، ہر حال میں انصاف کو جو لوگ آگے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں جو لوگ انصاف کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے جانب نور والے ممبروں میں ہوں گے۔ کیا کہا کہ جو لوگ اللہ دنیا میں انصاف کرتے ہوں گے کل قیامت کا دن ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو جو دیکھ لے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو سوچے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پر لا کر کھڑا کر دے تو اس کا کیا مقام۔ کہا کہ جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ کہا الذین یعدلون فی حکمہم، کہا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو رحمان کے داہنے جانب نور کے ممبر پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے حکموں پر فیصلہ جب بھی کرتے ہیں انصاف سے کرتے ہیں، وفی اہلہم، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ہر ایک کے حقوق کو انصاف سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے کل قیامت کا دن ہوگا، جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافی سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اپنی نیکیاں دے کر اس کی تلافی کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا کہ وہ اپنی نیکیاں دے کر اس کی تلافی کریں گے۔ اگر اسے نیکیاں دے کر تلافی کرتے کرتے ان کی نیکیاں اگر ختم بھی ہو جائیں گی تو جو سامنے والے ہوں گے، ماننے والے، ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو انصاف کرنا چاہیے، ہر حال میں انصاف کرنا چاہے وقتی طور پر ہمیں نقصان لگے، کہے کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے، اگر میں انصاف سے کیا تو میرے بیٹے کو جو نقصان ہو سکتا ہے، وقتی طور پر یہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے خیر کا سبب بنے۔ وقتی طور پر ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے،
تکلیف ہو سکتی ہے، وقتی طور پر ہمیں ناگوار گزر سکتا ہے، لیکن یہ وقتی چیز ہے، وقتی طور پر ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ آگے ہمیں اور آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی انصاف کرنے والا بنائے، اللہ عدل انصاف سے کام لینے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔